بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ 18,000 فلسطینی شہید ہو چکے، اس میں 70% خواتین ہیں اور بچے ہیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچہ جان ہار جاتا ہے۔ یہ بات کہی ہے ٹیڈروس نے، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی ادارہ صحت کے نمائندہ ہیں اور اقوام متحدہ کا حصہ ہے یہ، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ زیادہ واضح بات چینی سفیر نے کہی ہے سلامتی کونسل میں کہ بس بہت ہو چکا، ہر روز زندہ رہنے کی امید غزہ میں کم ہوتی جا رہی ہے، جنگ بندی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور زندگیاں بچانے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ دیکھیے امریکہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ امریکہ ہے۔ پرابلم امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیری بیڑے اس نے بھیجے ہیں، جہاز اس کے جا رہے ہیں جب اسلحے سے لدے ہوئے اردن میں اور امارات میں، اور اس کے جو ہم نوا ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حماس تباہ ہو جائے تاکہ وہ چین اور آرام کی آسودگی کی زندگی بسر کر سکیں، تعیش کی زندگی بلکہ بسر کر سکیں۔ کھربوں اربوں روپے کی گاڑیاں ہوں، کھربوں کے محلوں، ایک محل صرف میں نے دیکھا باہر سے جس پر $18 بلین خرچ ہوئے تھے۔ ایک عرب شہزادے کے محلات گنے اور اس کی قیمت پوچھی تو پتہ چلا $52 بلین۔ یہ تعیش کی وہ سطح ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، حالانکہ ظاہر ہے کہ دولت وہاں زیادہ ہے۔ 70 ممالک مذمت کر چکے اسرائیل کی، شکاگو، نیو یارک، واشنگٹن سمیت، میامی سمیت، یورپ کے مختلف پیرس میں، لندن میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو چکے کہ اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔ پہلی بار تاریخ میں اسرائیل کے قیام کے بعد لوگوں کو اسرائیل سے ہمدردی رہی ہے، پہلی بار عالمی رائے اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ کل آسٹریلیا کی سینٹ سے ارکان نے واک آؤٹ کیا، میں تعداد نہیں گن سکا، بتائی بھی نہیں گئی خبروں میں، جو خبریں میں سن رہا تھا اس میں نہیں بتائی گئی۔ نیتن یاہو جو ہیں، جن کو پرلے درجے کا جھوٹا، پرلے درجے کا کرپٹ آدمی سمجھا جاتا ہے، جن کے خلاف بے پناہ مظاہرے ہو رہے تھے، جو انتہا پسندوں کی مدد سے حکومت کر رہے ہیں، اور جنہیں جو بائیڈن نے یہ چکمہ دیا تھا کہ میں تمہیں وعدہ کیا تھا ان سے، یوں کہہ لیجئے کہ عرب ممالک سے تسلیم کرا دوں گا، اور نیتن یاہو کہہ رہے تھے پاکستان سے بھی کرا دیں۔ یہ وہ سمجھتے تھے جو بائیڈن کہ اس طرح میں امریکی الیکشن جیت سکوں گا، اور نیتن یاہو سمجھتے تھے کہ وہ اپنی حکومت برقرار رکھ سکیں گے۔ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ دیکھیے جو مختلف بتایا جا رہا ہے، سرنگوں کی کتنی ہے، لمبی سرنگیں ہیں، اور اسرائیلی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا نقشہ بنا لیا۔ میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کا نقشہ بنا لیا اور کوئی حکمت عملی بنا لی ہوتی تو وہ کامیاب ہوتے، کہ کامیابی تو انہیں حاصل نہیں ہو رہی۔ لوگ تو ڈٹے ہوئے ہیں، حماس کے جنگجو تو نہیں شہید ہو رہے، سول آبادی ٹارگٹ ہو رہی۔ جو لوگ اتنے ڈسپریٹ ہوں کہ ہسپتالوں پہ بم گرا رہے ہوں، تعلیمی اداروں پہ بم گرا رہے ہوں، اور چیخ کر وہاں موجود امریکی ڈاکٹر یہ کہتا ہو کہ آپ میری بات سن رہے ہیں جو بائیڈن صاحب، آپ میری بات سن رہے ہیں برطانوی وزیر اعظم صاحب، آپ فلاں میری بات سن رہا ہے، آپ چیخوں کی آوازیں سن رہے ہیں، یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی جنگجو نہیں ہے، اور مطلب کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی۔ یعنی اس کے نیتن یاہو کے ایکسپوز ہونے میں موصوف نے پارلیمنٹ سے قانون منظور کرایا تھا، ان کے خلاف ملک گیر مظاہرے ہو رہے تھے کہ پارلیمنٹ عدالت کے ہر فیصلے کو منسوخ کر سکتے، بالکل اس طرح جیسے یہاں ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ نے کہا ٹھیک نہیں ہے، اور قوانین میں تیزی سے تبدیلیاں کر دی 18 آدمیوں کو بٹھا کے۔ انتہائی شدید کرپشن کے الزامات ہیں، اور مودی کیا انتہا پسند ہے، نیتن یاہو جتنا ہے۔ ظلم تو ان پہ ہٹلر نے کیا تھا، اور جھوٹا بہت ہے، وہ ہٹلر کا بدلہ لے رہے ہیں۔ نیتن یاہو کہتا ہے یہ ہمارا وطن تھا، اور اس قدر جھوٹ، میں نے اس کی ایک تقریر سنی، میں دنگ رہ گیا۔ کوئی شخص اتنا جھوٹ بھی بول سکتا ہے واضح تاریخی حقائق کو، کہ یہ یہودیوں کی یہاں اکثریت تھی،
یہودیوں کی یہاں اکثریت نہیں تھی. مطلب وہ جس زمانے کی بات کر رہا ہے وہ تو خیر یہودی نہیں تھے، مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، اور جناب حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر تھے اس وقت تک. جناب عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں تشریف لائے. وہ کہتا ہے کہ یہاں رومنز نے حملہ کیا، یہاں فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، لیکن انہوں نے ہماری جائیدادیں نہیں چھینی. مسلمانوں نے ہماری جائیدادیں چھینی، مسلمانوں نے نہیں چھینی. حضرت عمر نے تو وہ ان کے جو جگہ تھی وہاں نماز نہیں پڑھی. وہ مجھے یاد نہیں پڑتا یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، مسلمانوں کی تھی، میرا خیال عیسائیوں کی تھی، میرا خیال عیسائیوں کی تھی. الگ مسجد بنائی گئی، اسے مسجد عمر کہا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہے. بھائی ترکوں کا یہ وطن نہیں تھا جسے ترکیہ کہا جاتا ہے، یہ دوسری جگہوں سے آئے تھے. اور امریکیوں کا یہ وطن نہیں تھا، یہاں تو ریڈ انڈینز بستے تھے. اور آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ کی قدیم قوموں کو ہلاک کر دیا گیا. اب وہ بہت تھوڑے بچے، مسلمانوں نے تو یہودیوں کو ہلاک نہیں کیا. یہودی تو یروشلم اس میں استنبول میں آزادی سے کاروبار کرتے تھے. اتنا بے دریغ جھوٹ، زندگی جھوٹ اور ظلم پہ قائم نہیں رہتی. اس کی ایک عمر ہوتی ہے، کبھی کم کبھی کچھ زیادہ، لیکن آخر کار اسے ختم ہونا ہوتا ہے. اردوان نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ پہ رہنے کا حکم دے دیا ہے. مصری فوج بھی الرٹ ہے. آپ کو پاکستانی فوج سے بڑی مایوسی مجھے نہیں ہے. اگر جنگ پھیل گئی، لیکن چین کی بحری موجودگی دیکھی گئی ہے ایرانی ساحلوں کے قریب، اگر جنگ پھیل گئی، اگر حزب اللہ مطلب کب تک صبر کر سکے گا آپ کے خیال میں حزب اللہ؟ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حوثی قبائل کے لوگ ایران میں زیر تربیت ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ جنگ پھیل جائے گی. اور جو بات میں نے کہی جس کو میڈیا نے نوٹ ہی نہیں کیا، میں حلفاً آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ ترین ذرائع کی خبر ہے کہ مدینہ منورہ تک سڑک بنانے کی پلاننگ کی اسرائیلیوں نے، اور اردن کو قائل کرنا چاہا اس پہ. تو یہی تو لکھا، اللہ کے رسول نے یہی تو پیشین گوئی کی تھی کہ مدینہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں گے اور مدینہ پہنچ نہیں سکیں گے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی فوج کا عام سپاہی ہے، جو سیاچن پہ جان قربان کرتا ہے، جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وزیرستان کو آزاد کرایا، اپنا آپ کو یاد ہے کہ ایک ہفتے میں 5-7 بڑے دھماکے ہوتے تھے، 3, 4, 5, 70,000 آدمی شہید ہوئے، 7,000 فوجی شہید ہوئے. آپ کا خیال ہے کہ اس فوج میں ایک آدھ آدمی فیصلہ کرے گا؟ یہ فوج فیصلہ کرے گی ایک دن. میں نہیں جانتا کہ وہ چند ہفتے بعد ہوگا، چند مہینے بعد ہوگا، چند سال بعد ہوگا. میرا خیال یہی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، جنگ بندی کرنی ہوگی. یہی جیسے چینی سفیر نے کہا، لیکن عالم اسلام سے اسرائیل نہیں لڑ سکتا. امریکہ اندر سے شکست ریخت کا شکار ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ جنگ ہو، اس کا اسلحہ بکے، اور وہ مڈل ایسٹ پہ کنٹرول چاہتا ہے، پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو بحثیت مجموعی اپاہج اور کمزور دیکھنا، دنیا کو گورن کرنا چاہتا ہے. اب وہ دنیا کو گورن نہیں کر سکتا. $33 ٹریلین کا مقروض ہے امریکہ، اور مزید قرض جو ہے اس کے لیے لابنگ ہو رہی ہے کہ مل جائے. اور ڈالر کو سہارا دیا وہ چین نے. جس دن وہ چینیوں نے ڈالر خریدے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے ڈالر میں، خود امریکہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی. جس دن چینی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں گے، وہ کبھی جلدی میں نہیں ہوتے، اس دن امریکی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. اور میں آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ 6 نسلیں ان کی تمول میں پلی ہیں، آسودگی میں، خوشحالی میں. اب وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے. مجھے ایک یاد ہے نیوز ویک کا ٹائٹل، جب یہ انٹرنیٹ پہ ہم نہیں پڑھتے تھے، خرید کر اخبار پڑھتے تھے یا دفاتر میں پڑھتے تھے، Who will fight for United States؟ یونائٹڈ اسٹیٹ نے ویتنام کی جنگ جیتی، عراق کی جنگ جیتی. ایران میں ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے ہیلی کاپٹروں سے حملہ کیا؟ انہوں نے افغانستان کی جنگ جیتی. جنگ نہیں وہ جیت سکتے. وہ وقت آ رہا ہے تبدیلی کا، جب، اور جس طرح سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح حماس کے جنگجوؤں کو اللہ تعالیٰ نے یقین کی دولت بخش دی اور شہادت کی آرزو بخش دی، اس کے بعد مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ
جو ہے وہ پسپا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. وہ آبادی کا انخلا ہوگا. تکلیف سے لوگ بہت گزریں گے. تکلیف سے تو پیغمبر گزرتے ہیں، اولیاء اللہ گزرتے ہیں، بڑے بڑے مقدس اور نیک لوگ گزرتے ہیں، ان پہ الزامات لگتے ہیں، وہ مشکلات میں پڑتے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہیں بظاہر دیکھنے میں. لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. پاکستان کے ضمن میں بھی اور فلسطین کے ضمن میں طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. اگر آپ جھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں تو آپ کمزور ہیں. اگر آپ ڈٹے رہتے ہیں، عمران خان ڈٹ گیا نا، انہوں نے اپنی بہن سے کہا، علیمہ خان سے، کہ میں 100 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. میری آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی، قوم کی آزادی معنی رکھتی ہے. قوم کی آزادی کے لیے یہ قربانی میں دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے نہ پاکستان کے منور مستقبل میں کوئی شبہ ہے، رتی برابر بھی تکلیف سے گزرنا ہوگا. کتنے دن گزرنا ہوگا اور کس کس کو گزرنا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ منصوبہ ہم نے ساری عمر پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، دعویٰ نہیں کر رہے کوئی. ہمیشہ میں کہتا ہوں غیب تو اللہ جانتا ہے. ساری عمر پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، ساری عمر الیکشن ہوتے دیکھے ہیں. کوئی 55 سال سے ان سیاستدانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہم نے 71 دیکھا ہے. آپ نے اکثریت کی کو اس وقت مینڈیٹ کو نہیں مانا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اب اگرچہ وہ صورتحال نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ملک ٹوٹے گا، لیکن مفاد پرست طبقات پہ ضرب لگنے والی ہے. کیا کہا IMF کی سربراہ نے نہایت نفیس اور پولائٹ لہجے میں؟ اس نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امیروں سے ٹیکس لو اور غریبوں کو رعایت دو. یہاں $17 بلین کی مراعات دی جاتی ہیں امیر طبقے کو. یہ سلسلہ اب نہیں چلے گا. یہ لوٹ مار اب نہیں چلے گی. یہ جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں چلیں گی. عدل کا نظام قائم کرنا ہوگا، اور اس میں سب کی بھلائی ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھلائی ہے، اس میں نون لیگ والوں کی بھلائی ہے، اسی میں پیپلز پارٹی کی بھلائی ہے. اگر کوئی شخص سچویشن کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، میں افغانستان پہ بعد میں بات کروں گا چند گھنٹے بعد، تو افغانستان کے ضمن میں تو صورتحال کو صرف اگر کوئی شخص پوری طرح ٹھیک سمجھے تو مولانا فضل الرحمان ہے. زندگی میں پہلی بار میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اور دل سے کر رہا ہوں کہ افغانستان کا معاملہ اس طرح ہینڈل نہ کریں. یہ امریکہ کی خواہش ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ.